پروگرام میں ذکر سال 2024 کے اختتام پر پاک چین تعلقات کا. یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے ہائر دین دی ہمالیاز اور ڈیپر دین دی سیز کا ایک تعلق چلتا ہے, اور اسی حوالے سے اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2024 اور کیسا رہا اور 2025 کیسا رہے گا, یا وہاں پر کیا ایکسپیکٹیشنز ہم لگا سکتے ہیں پاک چین تعلقات کے حوالے سے. یہ سال دونوں ممالک کی انگیجمنٹ کے حوالے سے خاصا نتیجہ خیز رہا, جس میں پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جون میں چین کا دورہ کیا, اور پھر اسی سال اکتوبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اسلام آباد میں جو اجلاس تھا اس سے قبل چینی وزیر اعظم لی جیانگ نے پاکستان کا جوابی دورہ کیا, جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سی پیک اور دیگر دو طرفہ امور کے حوالے سے 13 معاہدوں پر دستخط ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے سی پیک فیز 2 کے تحت باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی پاک چائنا فری ٹریڈ معاہدے کے فریم ورک کو وسیع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. اب سال 2024 پاک چین تعلقات کے تناظر میں کتنا اہم رہا اور 2025 میں ہم ان تعلقات کے تناظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چین میں پاکستان کے سفیر ہیں خلیل ہاشمی صاحب. السلام علیکم. ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہاؤ از چین ٹریٹنگ یو؟ ویری ویل ایز آلویز. کیونکہ آپ نے چین سے پہلے آپ کا جنیوا کا تھا سارا ایک اسائنمنٹ, تو دونوں کا مقابلہ کیسے آپ کریں گے؟ چین I would say in 3 words, never a dull moment in China and for a good purpose and always productive. اچھا اب 2024 کیسا تھا؟ میں نے کچھ تو کی مومنٹس بتائے جو کہ پاک چائنا تعلقات کے تناظر میں بڑے اہم تھے, لیکن اوور آل اگر آپ پورے سال کو دریا کو کوزے میں بند کریں تو کون سے ایسے اہم پوائنٹس تھے, کون سے ایسے اہم معاہدے تھے جو پاکستان نے چین کے ساتھ کیے ہیں 2024 میں؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ چین اور پاکستان کے تعلقات جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہیں وہ منفرد قسم کے ہیں اور یونیک قسم کے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے وہ ہائی لیول ایکسچینجز کا ہوتا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سال اس لحاظ سے منفرد تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر چین گئے اور ان کے پرائم منسٹر پاکستان آئے. وہ SCO کے لیے بھی آئے لیکن بائیلیٹرل کمپوننٹ بھی تھا. تو دونوں پرائم منسٹر جب لیڈرشپ لیول پہ بات چیت ہوتی ہے تو اس پہ نہ صرف بات چیت ہوتی ہے, اس کے آؤٹ کمز بھی ہوتے ہیں. آپ نے 13 MOUs کا ذکر کیا. جب پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 17 سے زیادہ MOUs اور ایگریمنٹس ان کو سائن کیا. اس کے علاوہ پھر منسٹریل لیول پہ بہت سارے ہمارے منسٹریل ڈیلیگیشن, احسن اقبال صاحب 4 سے زیادہ دفعہ آ چکے ہیں. ہمارے انرجی منسٹر آ چکے ہیں, انویسٹمنٹ منسٹر آ چکے ہیں, فائنانس منسٹر آ چکے ہیں. تو یہ اور بہت سارے سینئر آفیشلز, ہمارے تقریباً 11 میکنزمز ہیں جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک لیول کے ہیں, 11 ہمارے سی پیک سے متعلق ہیں. تو ان کی بھی جو ہیں وہ میٹنگز ہوئیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو منفرد جو چیز تھی اور جس کے اوپر ہم نے تھوڑا کچھ زیادہ توجہ دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی اس کے اوپر بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے, وہ ہے کہ یہ ہمارا زیادہ تر ریلیشن شپ G2G رہا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تو اب ہماری اس سال سے کوشش ہے کہ ہم اس کو B2B کی طرف بھی بڑھائیں. اس کا مطلب آئدر اور نہیں ہوگا, دونوں چیزیں, لیکن بزنس والی چیز. اور اس میں جب پرائم منسٹر آئے تھے تو ہم نے شینجن میں ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس کی. بزنس کانفرنسز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اس میں یونیک چیز یہ تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایک دن میں 1000 B2B میٹنگز ارینج کی. 105 پاکستانی کمپنیاں ہم یہاں سے BOI نے ان کو موبلائز کیا, 250 ہم نے وہاں چین میں موبلائز کی. 21 تقریباً سیکٹرز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جہاں ہمارا ایگزسٹنگ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے یا پوٹینشیل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. تو اس سے ہم نے ان کو ملایا, اور وہ ایک دن میں. تو یہ لیکن اس سے بھی میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آؤٹ کم کیا تھا. تو ایک آؤٹ کم یہ تھا کہ تقریباً 30 کے قریب MOUs سائن ہوئے اس بزنس کانفرنس کے اختتام پہ. جو B2B میٹنگز ہوئیں ان کو ہم ٹریک کر رہے ہیں. 16 کے قریب آپریشنلائز ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم سیکٹر بائی سیکٹر جو ہے روڈ شوز کر رہے ہیں. 5 ہم کر چکے ہیں. اب وہ ان 21 میں سے 7 کو پہلے ہم نے فوکس کیا کہ جہاں ری لوکیشن کا پوٹینشیل موجود ہے. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل اینڈ اپرل, فٹ ویئر اینڈ لیدر, فشریز, فروٹس, ویجیٹیبل, اینیمل فوڈر, میڈیکل اور سرجیکل اکوپمنٹ وغیرہ. تو اس میں سے 5 ہو چکے ہیں, 2 اگلے مہینے کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کوشش ہے اب ہم مزید فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس میں 2 بنیادی باتیں. ایک یہ ہے, یہ ساری ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانی ہے. صحیح ہے. ایسے ان ٹارگیٹڈ سیکٹرز میں. اور وہ کیوں بڑھانی ہے؟ وہ بڑھے گی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی, ادروائز نہیں بڑھ سکتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا میں جو اپرچونیٹیز کو ہارنس کریں, چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز کیپٹل اینڈ چائنیز مینجمنٹ پریکٹسز, ان 3 چیزوں کو لے کے اس طرف بڑھ رہے ہیں.
اچھا، اب جو آپ نے بتایا وہ تو بڑا ہی پرومسنگ ایک سیناریو نظر آ رہا ہے. جب ہم سی پیک فیز 2 کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو ابھی اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. سی پیک تو جانتے ہیں لیکن فیز 2 کیا ہے، وہ کتنے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، چائنا اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کی کیا اس میں مفادات ہوں گے، اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں. کیونکہ سی پیک کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہ وہ اسٹیگننٹ رہا، بیچ میں کووڈ آ گیا، پھر پچھلی گورنمنٹ پہ بھی یہ ایک الزام لگتا ہے کہ شاید ان کی بہت زیادہ پرائیورٹی نہیں تھی یا سی پیک اس دور میں سلو ہو گیا، جو کہ اس طرح سے مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے یا یہ صرف سیاسی نعرے ہیں. لیکن سی پیک فیز 2 تک ہم پہنچ گئے، سی پیک 1 اچھی طریقے سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، یا اس میں بھی کچھ رہتا ہے ابھی معاملہ جو کہ ہم نے آگے اچیو کرنا ہے؟ جی بالکل، سی پیک فیز 1 جو ہے وہ 10 سال اس کے کمپلیٹ ہوئے. لاسٹ ایئر پرائم منسٹر جو ہمارے انٹرم تھے وہ تشریف لے گئے تھے، تو تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوا تھا. تو وہ بیلٹ اینڈ روڈ کی بھی 10th اینیورسری تھی اور سی پیک کی بھی اینیورسری. تو اب اس سے لے کے پچھلے سال اکتوبر سے لے کے اب تک ہم نے کافی مشاورت کی ہے چینیوں کے ساتھ مل کے. تو پچھلے سال جولائی میں ان کے وائس پریمیئر آئے تھے، تو ہم نے 5 کوریڈورس کے اوپر اتفاق کیا کہ ان ایریاز میں ہم فوکس کریں گے. کافی وسیع ایریاز ہیں اس میں. مثال ہے گروتھ کوریڈور، لائیولیہڈ کوریڈورز، گرین کوریڈور، اوپن اینڈ انکلوسیو کوریڈور. تو اس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پریزیڈنٹ شی نے 8 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا کہ اب ہم گوئنگ فارورڈ نیکسٹ فیز جو ہوگا BRI کا، اس میں بھی کافی اوور لیپ ہے جو ہم 5 کوریڈور کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہمارا اپنا پاکستان کا نیشنل فریم ورک ہے 5 ایز کا. ایجوکیشن ہے، انرجی ہے، امپاورمنٹ ہے، ای پاکستان ہے. تو وہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 کوریڈور، 5 ای کا فریم ورک اور 8 پوائنٹس ہیں. تو ایز وی اسپیک ہمارے تقریباً 30 کے قریب سینئر سول سرونٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت چائنا میں ہیں اور وہ 2 ہفتے کا سیمینار اور ورکشاپ ہو رہا ہے. اسی کو ہم فلیش آؤٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فیز کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں. فار ایگزامپل انڈسٹریلائزیشن اگر ہم نے اس طرف جانا ہے، پرائرٹی ہے، ایگریکلچر ہے، IT ہے، تو اس کو جو اس کی نٹ بولٹس ہیں، دی ہاؤ پارٹ، دی موڈیلٹیز، اور یہ چینیوں کے ساتھ مشاورت کر کے، تو یہ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے یہ اب تو کلائمیٹ پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب ہم اسموگ کا ذکر کرتے ہیں تو چائنا کا جو بیجنگ شہر ہے، مطلب وہاں پر اب تو سانس لینا ایسے ہے جیسے کبھی آپ کو لگے گا، آپ مانیں گے نہیں کہ وہاں پر کبھی اسموگ بھی رہی ہے، لیکن بڑا سیریس اسموگ کا کرائسس تھا ان کا. وہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کہ ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ میں یہ جو میں نے سیمینار ورکشاپ کا ذکر کیا، اس کے لیے خود اس کی انوگریشن کے لیے حسن اقبال صاحب تشریف لے گئے تھے. اور اب یہ جب جیسی ختم ہوگی یہ لوگ واپس آئیں گے اور ہم پھر یہ دونوں کی مشاورت سے نیکسٹ فیز اور اس کی جو بلو پرنٹ ہے اس میں. لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ ہماری کوشش ہے G2G بھی چلے گا لیکن B2B سرج اس کی طرف جائے گی. انڈسٹریلائزیشن، IT، ایگریکلچر، یہ ایسے ایریاز ہیں. جب آپ نے کلائمیٹ اس کی بات کی تو یہ میں چین میں خود رہ چکا ہوں 15 سال سے پہلے، اور وہاں جب میں گیا اور فیملی کے ساتھ، تو سانس لینا مشکل تھا بیجنگ میں. اتنی زیادہ اسموگ اور پولوشن تھی. اور اب میں 1 سال پہلے جب گیا ہوں تو شاید ہی 4 یا 5 دن ہوں کہ جہاں تھوڑی سی آپ کو نظر آئے کہ یہ شاید تھوڑی سی ہوا میں آلودگی، اسموگ نہیں لیکن آلودگی سی محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ بھی 1 دن ہوتی ہے اور اگلے دن ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، تو یہ بڑی انہوں نے انپریسیڈنٹڈ اور بڑی 12-15 سال میں بڑی ہی زبردست ترقی کی ہے. ایئر کوالٹی اب بہت سارے جو شہر ہیں، جو ویسٹ کے شہر ہیں دنیا میں، ان سے مقابلہ ہے ان کا. اور صرف بیجنگ نہیں بلکہ اور بھی شہر جو ہیں، اور اس کے اوپر اپنی ہوا کو، اپنے پانی کو، اپنی زمین کو. سو پورا جو ابھی یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنا جو انیشیٹو لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس طرح کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. دس از این ایریا آف پرائرٹی، اور اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس بھی ابھی چیف منسٹر پنجاب آئی تھی، ان کے اوپر ان کے ساتھ بڑی اچھی مفید گفتگو ہوئی، اور ان کے ساتھ ہم نے اگری کر لیا ہے ورکنگ گروپ بنا کے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے کہ بیسٹ پریکٹسز کون سی ہیں، کون سی پالیسیز اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کو ری انوینٹ نہ کریں، ان کو لے لیں اور اس سے آگے چلائیں. اچھا، اور فائنلی ہاشمی صاحب، اور کوئکلی، جب بھی پاکستان ذرا زیادہ وارم ہوتا ہے چائنا کے ساتھ یا چائنا وارم ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، تو ایک اور ملک ہے جہاں پر سٹریس پڑ جاتا ہے ہمارے تعلقات میں، اور وہ ہے امریکہ. ادھر کیا اب جب زیادہ ہمارے بیچ میں وارمتھ نظر آئے گی چائنا کے ساتھ، تو کیا وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کوئی تعلقات اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائیں گے، یا فی الحال جیسے ہیں ویسے ہی چلیں گے؟
पहली चीज़ तो ये है कि जो डिप्लोमेसी का एरिया है उसमें हम सब रिलेशनशिप्स को साथ लेके चलते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं। और हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो पहले सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे अपने मफादात के हैं। तो उसमें हम इस एनालिसिस का, इस असेसमेंट का हिस्सा है कि जब ये नई हुकूमत अमेरिका में आ रही है तो उसके ताल्लुकात चीन के साथ कैसे होंगे, हमारे साथ कैसे होंगे, हिंदुस्तान के साथ कैसे होंगे, इस खित्ते में बाकी मुल्कों के साथ, यूरोप के साथ। तो ये दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं कि सिनारियो 1 ये हो सकता है, सिनारियो 2 ये हो सकता है, और उसकी पेशबंदी हम कैसे करेंगे। तो 3 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं। एक ट्रेड वॉर, ये नहीं कि आएगी, ऑलरेडी है और वो इंटेंसिफाई होगी, टैरिफ्स बढ़ेंगे, उसी का हिस्सा है ट्रेड। टेक्नोलॉजी के ऊपर जंग है जो इस वक्त चल रही है, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स हों, उसमें ईवीज़ हों, उसमें बैटरीज हों, उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ एट द सेंटर ऑफ जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो तनाव बढ़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी हैं जियोपॉलिटिकल चीज़ें, आपने नाम सुने हुए हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ऑकस, क्वाड और इस तरह की चीज़ें। उनके खित्ते में बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिस वजह से चीन भी उसका जो है रद्द-ए-अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, और आगे भी चीज़ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ये 2 चीज़ें एट द सेंटर हैं। उसमें से हम देख रहे हैं हमारे लिए चैलेंज क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हम B2B को हम इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अगर वो रीलोकेट करना चाहें तो हम उनको मौका फराहम कर लेंगे। उसके लिए हमारी अपनी तैयारी ज़रूरी है, और वही तैयारी हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खलील हाशमी साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सफ़ीर चाइना में, और हमें बता रहे थे कि 2024 कैसा रहा पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में, और 2025 में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर के हवाले से।